آپ بتا تو دیں کتنے لوگ برآمد کیے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے مائیں بہنیں باپ بوڑھے بیٹے یہ جو ہے ابھی یہاں کھڑے ہو کر ہم سے بنتی کر رہے تھے. جس کا لیبل یا جس کا جھنڈا یا جس کے جو ہے بیج لگا ہوگا یا جس کے گھر پر کوئی ایک خاص مخصوص جماعت کا نام لکھا ہوا ہوگا وہ سارے اٹھائے جائیں گے. دیکھیے یہ مسنگ پرسنس کا جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے, بہت بڑا ایشو. بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کب سے ہو رہی تھی, اب پنجاب پر ہوا ہے تو آپ کو جو ہے یکدم جو ہے آپ جاگ اٹھے ہیں اور آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا. ہمارے تو گھر گھر میں مسنگ پرسن ہے, اسی لیے بلوچستان جو ہے ان ٹربولنس ہے. اس وقت سارا پاکستان اس ٹربولنس میں آ گیا ہے, جو اس بے چینی کی زد میں آ گیا ہے, جہاں لوگوں کو اسی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے جس کا کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہو یا کل کو کسی اور پارٹی کے ساتھ منسلک ہو. یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے, کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بین الاقوامی قوانین جس کے ہم سگنیٹری ہیں کنونشن, اس میں بھی کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی شخص کے آپ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کو غائب کر دیں, اغوا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے یا تو اس کی لاش برآمد ہو یا پھر وہ ایسا لولا لنگڑا ہے جس طرح عمران ریاض ہے, مفلوج ہو کر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو کر سامنے آئے جو بول بھی نہ سکے, یا پھر اس طرح ہو کہ وہ جو ہے کبھی تو کہے چلا کاٹ رہا تھا, چلا بڑا سخت تھا, اور کبھی کہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا, اور کبھی کہے میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا. بس کر دو, پاکستان کی سارے 25 کروڑ عوام جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک دفعہ یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کرنا ہی ریاست کا کام ہے. لوگوں کی آزادی ایک گفتار پر قدغن لگانا جو ہے آئین سے متصادم ہے. کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اسے آزادی ایک گفتار نہیں ہوگی, آزادی اس کو ایسوسیشن کی نہیں ہوگی, سیاسی جماعتوں کی نہیں ہوگی, ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا. پھر ریاست کی بجائے ڈکٹیٹرشپ کر دیں. یہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے آج, پیپلز پارٹی, کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ مارشل لا ہے کہ مارشل لا کی طرح کا ہے یا کون سی یہ نیا ڈسپنسیشن ہے جو اس وقت اس کے تابع جو ہے گورن کیا جا رہا ہے. تو اس ملک کو اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بنایا جا رہا ہے, اور تقریباً بنایا جا چکا ہے. اسی لیے ہم سپریم کورٹ سے یہ نالش کر رہے ہیں. اور پھر یہ کمیشن جو 11 سال سے بنائی ہوئی ہے, اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا اس پر لگا ہے. ایک پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جس میں ایک پوری جو ہے ایک بریگیڈ ملازمت کی بیٹھی ہوئی ہے, ایجنسیز کی بھی بیٹھی ہوئی ہے. جس کا لیبل یا جس کا جھنڈا یا جس کے جو ہے بیج لگا ہوگا یا جس کے گھر پر کوئی ایک خاص مخصوص جماعت کا نام لکھا ہوا ہوگا وہ سارے اٹھائے جائیں گے. آپ بتا تو دیں کتنے لوگ برآمد کیے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے مائیں بہنیں باپ بوڑھے بیٹے یہ جو ہے ابھی یہاں کھڑے ہو کر ہم سے بنتی کر رہے تھے, رو کے صدا کر رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کو جو ہے کم از کم لاش ہی دے دیں, یا بتا تو دیں زندہ ہے یہ مر گیا ہے. تو اس کشمکش کے عالم میں, اس قسم پرسی کے عالم میں, اس پل کے عالم میں, اس خوف کے عالم میں اس قوم کو نکالنے کے لیے یہ چودھری اعتزاز احسن کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے. میں تو وکیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو جو آرگیو کروں گا, لیکن یہ لانا ہی ایک بہت پاکستان کے لیے خدمت کا باعث ہے, اور پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے. اور اس کتنے لوگوں سرزمین کے کو حوالے سے اطلاع ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے, اور کتنے لوگوں کے حوالے سے اطلاع ہے؟ ابھی جو میں نے پوچھا تھا یہاں کے پی کے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے, کے پی کے سے ابھی سینکڑوں ہزاروں غائب ہیں ابھی تک, اور اسی طرح بلوچستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں غائب ہیں اسی طرح, اور باقی کتنوں کو اٹھایا جا سکتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. اور یہ کام جو ہے بدقسمتی سے پارٹی بنانا, پارٹی کو جو ہے دفن کرنا, قائد کو جو ہے بنانا, اوپر سے جو ہے بادشاہ سلامت کو لانا, اور بادشاہ سلامت کو اس کے بعد جو ہے خود اس نے کہا اپنی ایڈریس میں کہا جو ہے وہ جو وہاں کیا مینار پاکستان پر کہ یہ کون ہے جو 2-3 سال کے بعد, ہر 2-3 سال کے بعد جو ہے ہمیں عوام سے جو ہے جدا کر دیتے ہیں. یہ کون ہے, یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے. وہ خود بھی کہہ چکے یہ بات, اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا, جس طرح چودھری صاحب کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. یہ خوف ہے,
اس خوف کے تحت جو ہے کبھی بھی نہ ریاستیں ترقی کرتی ہیں نہ مملکت جو ہے اس طرح سے پھلتے پھولتے ہیں۔ پاکستان جب سے بنا ہے بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں لوگ غائب ہوئے تھے، آج کیوں آپ کو یاد آیا ہے؟ آپ ان کی ماشاءاللہ اتنی عمریں ہو گئی ہیں کہ اب آپ کو خیال آیا ہے کہ یار اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، یا پنجاب میں آگ لگی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس پہ اقدام اٹھانے کی کوشش یہی کر تو رہے میں نے کہا ہے کہ بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، آپ پر اب بیتی ہے تو آپ کو اب جو ہے پتہ ہوش آیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ان کے پیارے جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے جب ہماری حکومت تھی ہم نے جو ہے بلوچوں سے معافی بھی مانگی تھی باقاعدہ صدر نے، اور ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا ایک پوری پالیسی بھی دی تھی۔ میں اٹارنی جنرل تھا، میں نے خود جو ہے اس وقت برطانیہ کے جو ہے اٹارنی جنرل، وہ عورت فیمیل تھی، اس کو میں نے خود فون کیا تھا کہ ہم ان کے مرہم زخموں پر جو ہے مرہم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے فلاں فلاں جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، جو پکڑوائے گئے ہیں، مشرف نے پکڑوائے ہیں، وہ ہماری نظر میں وہ دار وطن نہیں ہیں، ان کو مخلصی دی جائے تاکہ ہمارا جو ہے بلوچوں کے ساتھ یہ ان کو باقاعدہ عزت اور وقار کے ساتھ ان کا ریاست میں ہم حصت دیں۔ تو یہ میں نے خود لکھا تھا، لیکن اب بدقسمتی، اور میں نے چھٹوا دیا تھا انہیں، یہ گزین اور یہ مفتی صاحب کے جو گرینڈ سن تھے، تو یہ اور نواب خیر بخش مری صاحب کے جو، تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کیوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے پنجاب کیوں اس سے برہم نہیں ہوتا ہے، کے پی کے اور بلوچستان اور سندھ کیوں نہیں اس پر آواز اٹھاتے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں، کل جو ہم نے پرسوں جو کیس جیتا ہے ملٹری کورٹس والا، یہ ان ساری سیاسی جماعتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ اندر ہوئے، کل پی ایم ایل این کے ہوں گے، پرسوں جو ہے پی 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 کے ہوں گے۔ اگر یہ روایت رکھی جاتی تو پھر ملٹری کورٹ میں ان ساروں کا ہی ٹرائل ایک ایک کر کے ہو رہا ہوتا۔ صاحب کبھی کل پی 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 کے ہوں گے، پرسوں پی ایم ایل۔ اچھا ترتیب ذرا تھوڑی ٹھیک کر دی ہے کبھی پیپلز پارٹی غدار ہے، کبھی نون لیگ غدار ہے، کبھی بھٹو غدار ہے، کبھی نواز غدار ہے، کبھی عمران غدار ہے، آخر اصل غدار کون ہے؟ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ خدا را کسی کو غدار کہنا بند کرو۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، کفر کے فتوے لگتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ پاکستان کا دشمن ہے تو پاکستان کے جو ہے دشمن کی آڑ میں آپ پکڑ کے اٹھاتے ہو۔ اب ایک نیا ریت کی کہ یہ جی اسلام یہ جو ہے گستاخ رسول ہے، اور وہ کہا گیا کہ رشدی کا وکیل اس نے رکھا ہے، اور وہ ایک میتھڈ ان میڈنس بنایا گیا عمران خان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو آج بھی میں نے یہی نالش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی جان کو جو ہے آپ محفوظ کیجئے۔ جو بھی پاپولر قائد آتا ہے 1951 سے لے لیں، 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی کو شہید کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ کیا اب یہی ہم کرنا جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے آج کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہماری جو ہے 16 اکتوبر کو میں نے بحث کی، جو آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اس میں سائفر کیس میں، جس میں ضمانت کی درخواست بھی ہے اور جس میں جو ہے کواشمنٹ کی بھی ہے، وہ تو آج تک جو ہے وہ محفوظ ہوا ہے۔ اور ایک کوئی اور آتا ہے ادھر سے، لندن سے آتے ہیں، بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں، تو اس کو تو بغیر حاضری کے جو ہے ان کا نیب کا وکیل کھڑا ہو کر بنا بلائے کھڑا ہو کر جو ہے آپ اس کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پنجاب حکومت کیئر ٹیکر حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 401 ضابطہ فوجداری میں اس کو ضمانت دے رہی ہے، اور جبکہ پہلی جو الیکٹڈ حکومت تھی اس نے آئیڈینٹیکل درخواست خارج کی تھی۔ تو یہ کیا نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے، یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی اور سلیکٹڈ آ رہا ہے، آپ کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے؟